بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ ویلکم ٹو دا شو۔ صاحبوں، حالات بدترین مقام پر پہنچ چکے ہیں اور اب آپ بہت تیزی سے چینجز دیکھیں گے، بہت تیزی سے ہر طرف سے تیزی کا رجحان سامنے آئے گا۔ شہباز شریف صاحب لندن سے آئے، ایک دن ہوا تھا، واپس بیک ٹو اسکوائر ون، فوراً واپس پہنچ گئے لندن۔ کیوں؟ بھائی صاحب کو جا کے سمجھانا ہے کہ بھائی میاں یہ کیا بیان دے دیا آپ نے کہ جنرل باجوہ کو اور جنرل فیض پہ مقدمہ چلاؤں گا، ان کو چھوڑوں گا نہیں۔ وہ ڈر گئے عاصم منیر صاحب اور ان کے ساتھی، اور یہ اگر آپ نے حرکتیں جاری رکھی تو جو آپ سے بات چیت ہوئی ہے وہ نہیں ہو پائے گی پوری۔ یہ کیا غضب کر دیا آپ نے۔ دیکھیے، عاصم منیر صاحب اور ان کے جو ہمنوا جو ساتھی ہیں وہ اس بات کو سیریس لے رہے ہیں، کیونکہ وہ ان کے مزاج کو جانتے ہیں کہ یہ صاحب آئے اور انہوں نے آ کے اگر ایف آئی آر کٹوا دی ان کے خلاف تو پھر یہ بہت بڑی شکست ہوگی، بہت بڑے اس میں وہ پھنسیں گے۔ کیوں؟ پاکستان میں ایف آئی آر اگر کٹ گئی ایک دفعہ تو پھر اس کے بعد آپ کبھی بھی اس کے پھیٹے میں آ سکتے ہیں۔ آپ کو یاد ہے ذوالفقار علی بھٹو صاحب جو تھے، ان کی ایف آئی آر ہی تو کٹ گئی تھی، تو اس زمانے میں لوگوں نے کہا تھا اس کے کیا معنی ہیں، لیکن وہ اس نے ان کو کہاں پہنچایا۔ مشرف صاحب جو ہیں، ان کے مقدمے میں یہاں تک کہا گیا کہ جج نے کہا ان کی لاش کو لٹکایا جائے، اور ان کے لیے پاکستان آنا کتنا مشکل ہو گیا۔ عمران خان پہ قاتلانہ حملہ ہوا، اس کی ایف آئی آر نہیں کٹنے دی جنرل نصیر نے۔ کیوں ان جنرلوں نے کیوں نہیں کٹنے دی؟ ان کو پتہ ہے کہ ایک دفعہ ایف آئی آر کٹ گئی تو یہ آج نہیں کل کبھی بھی یہ مقدمہ جو ہے وہ اٹھے گا اور پھر ان کے لیے مسائل ہوں گے۔ ارشد شریف کا قتل، اس کی بیوی موجود، ماں موجود، عزیز و اقارب موجود، لیکن ان کی مدیت میں وہ نہیں اس کو رجسٹر کیا، اپنے آپ کیا تاکہ ہمارے لوگوں کا نام نہ آئے۔ یہ ایف آئی آر سے اتنا ڈرتے ہیں، اور ڈرنا چاہیے، ایسے کام ہی نہیں کرنے چاہیے کہ آپ کی ایف آئی آر کٹے، لیکن وہ ڈر گئے اور وہ واپس گئے بھائی کو بتانے کہ بھائی آپ نے کیا غضب کر دیا، آتا ہوا اقتدار، دیکھیے آپ ایسی باتیں نہ کیا کریں۔ اب دیکھیں وہ بھائی ان کے سمجھتے ہیں یا نہیں سمجھتے ہیں، کیونکہ وہ ذرا ضدی بلما ہیں۔ اچھا صاحبوں، بات دراصل یہ ہے کہ آج جو حالات بدل رہے ہیں ان کو آپ کو ویسے دیکھنا پڑے گا جیسے وہ ہیں، ویسے دیکھنے کی کوشش نہ کیجئے جیسے آپ دیکھنا چاہتے ہیں، ویسے دیکھیے جیسے وہ ہیں۔ دیکھیے اب نیب کے جو کیسز کھلوائے گئے ہیں وہ کس لیے، کیوں کھلوائے گئے ہیں؟ نیب کے کیسز یہی جرنیل موجود تھے سب اس وقت بھی پاکستان میں، باجوہ بھی موجود تھے، آن ڈیوٹی تھے، ان کی موجودگی میں ان نیب کے قوانین میں ترمیم کرائی گئی تھیں۔ 1100 ارب روپے کے وہ بھی معاف کرا لیے تھے، کتنے 1500 پتہ نہیں کتنے مقدمات ہیں، ٹھیک ہے نا۔ ان کو کھلوایا گیا ہے صرف ان پہ پریشر آن رکھنے کے لیے، نون لیگ اور پیپلز پارٹی پر۔ عاصم منیر صاحب چاہتے ہیں کہ ان کو میں پریشر آن رکھوں۔ اس کے جواب میں بڑے بھائی نے کیا کیا، انہوں نے یہ بیان دے دیا کہ میں ان دو لوگوں کو چھوڑوں گا نہیں۔ انہوں نے کہا وہ ان پہ پریشر دے رہے ہیں، یہ ان پہ پریشر دے رہے ہیں، لیکن ان کے ہاتھ میں مائٹ ہے، ڈنڈا ہے، تو ان کا پریشر زیادہ مانا جائے گا جرنیلوں کا۔ تو یہ پاکستان کی سیاست تو منافقت، جھوٹ، دغا بازی، میں تمہیں پریشر دوں، تم اسے پریشر دو، وہ وہاں جا کے یہ کہہ دے، مطلب ہر طرف ایک وہ ہے، کیوس ہے، اور آج سے نہیں ہے، برسوں سے ہے۔ اچھا اب اگر ان کی نیت یہ ہوتی، جو ایک بیان سامنے آیا ہے کہ صاحب وہ الیکشن کمیشن نے کہا ہے کہ ہم جنوری میں، کمنگ جنوری میں جو ہے، اینڈ آف جنوری جو ہے الیکشن کرا دیں گے۔ اچھا یہ بھی ایک ٹریپ سے زیادہ کچھ نہیں ہے، کیونکہ جو لوگ ان کے قریب ہیں عاصم منیر صاحب کے، جو ان کو پڑھ رہے ہیں اور جن سے یہ بات کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ 1.5 سال سے 2 سال ان کو دے دیے جائیں تو وہ 2 سال میں اکانومی ٹھیک کر دیں گے، پھر
لمبے عرصے چلیں گے. اکانومی اگر ٹھیک ہو گئی, لوگوں کو اگر مہنگائی ختم ہو گئی اور کھانے کو مل گیا تو بس پھر ٹھیک ہے, پھر کیا, لوگوں کو کوئی وہ نہیں ہے. ان کے دل میں, ذہن میں یہ چیز بسی ہوئی ہے. وہ الیکشن کرانا صرف ایک ٹریپ ہے. وہ 2 سال کا عرصہ کھینچنا چاہتے ہیں 6 مہینے کے اسپیل کے ذریعے, کہ بھائی 6 مہینے یہ دے دو, پھر یہ دے دو, اور بین الاقوامی قوتوں سے کہہ دو ہم ابھی کرا رہے ہیں الیکشن, تب کرا رہے ہیں. صرف ٹائم گین کرنا چاہتے ہیں. اچھا, بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ٹائم گین کرنا بڑا مشکل کام ہوتا ہے اور بہت ضروری ہوتا ہے اپنے گول کو اچیو کرنے کے لیے. ایک صاحب کو سزائے موت ہوئی, بادشاہ نے کہا کہ ان کو سزائے موت دی جائے. آئی ول میک دی لانگ اسٹوری شارٹ. تو ان سے پوچھا گیا, ان صاحب سے, کہ اب آپ کی آخری خواہش کیا ہے؟ تو وہ صاحب بادشاہ سے بولے, مجھے آپ 2 سال جو ہے وہ دے دیجئے, 2 سال کی اجازت دے دیجئے, میں آپ کے گھوڑے کو اڑنا سکھانا چاہتا ہوں, وہ اڑے گا. بادشاہ نے کہا اچھا ٹھیک ہے, ان کو 2 سال دے دیے جائیں. ان کو 2 سال دے دیے گئے. تو ان کے دوستوں نے ان سے جا کے پوچھا, یار یہ کیا بکواس ہے, یہ تم نے کون سی بات کہی ہے, تم گھوڑے کو اڑنا سکھاؤ گے؟ تو اس نے اپنے دوستوں سے کہا, دیکھو بھائی, بات یہ ہے کہ اس وقت ٹائم گین کرنا بہت ضروری تھا. پہلی بات تو یہ ہے کہ جیسے ہی میں نے بادشاہ سے کہا کہ تمہارے گھوڑے کو اڑنا سکھاؤں گا, 2 سال دو, اس سامنے پھانسی کا پھندا جھول رہا تھا, میں اس سے بچ گیا. اچھا, اب 2 سال کا جو ہے وہ یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ 2 سال میں بادشاہ مر جائے, ہو سکتا ہے میں خود طبعی موت مر جاؤں, یا بھائی یہ بھی تو ممکن ہے کہ 2 سال میں گھوڑا جو ہے وہ اڑنا سیکھ جائے. تو یعنی وہ اپنے ہر بات کو جائزہ لے رہا کہ ایسا بھی ایسا بھی ایسا بھی ہو سکتا ہے, جو سب ناممکن ہیں. دیکھیے, اس کا گھوڑا تو شاید اڑنا سیکھ جائے, لیکن آج سے منیر صاحب معیشت ٹھیک نہیں کر سکتے. اس کی وجہ میں کیوں کہتا ہوں آپ سے یہ نہیں کر سکتے؟ کیا اچھا ابن انشاء یاد آ گئے کہ جس جھولی میں 100 چھید ہوئے, کیا جھولی کا کہا تھا یا دامن کا, جس دامن میں 100 چھید ہوئے اس جھولی کا پھیلانا کیا. 100 چھید ہوئے ہیں ایک بالٹی میں, آپ پانی لینے جائیں تو کیا آپ پانی بھر کے لا سکیں گے؟ جب آپ کے پولیٹیشنز کے گھر سے وہ ایک خاتون وہ پیپلز پارٹی کی جو 97 ارب روپے نکل رہے ہوں, یار مجھے یقین نہیں آیا کہ یہ فیک نیوز ہوگی. اتنی بڑی رقم کیسا کھا رہے ہیں, اور سب آپ کے جاننے والے ہیں, آپ کے دوست ہیں, باجوہ صاحب کے بڑے دوست ہیں سب. اور کیا جرنیلوں نے کھایا ہے, گھروں میں ڈالر بچھا کے اس کے اوپر وہ لگوا دیے, ٹائلز لگوا دیے. جب دونوں طرف سے کھانے والے موجود ہوں تو معیشت کیسے ٹھیک ہوگی؟ اور جو معیشت ٹھیک کرنا چاہتا ہے اس کو سب نے پکڑ کے اٹھا کے بیرک نمبر 3 قیدی نمبر 804 اس کو وہاں پہنچا دیا ہے. تو یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ کی بالٹی میں 100 چھید ہوں اور آپ اس بالٹی میں پانی بھر کے آگے لے کے جائیں گے. یہ عقل کے خلاف یہ بات ہے, یہ بات ممکن نہیں ہے. یہ حالات کو مزید خراب کریں گے. بہتری کی ڈائریکشن ہی پہ نہیں ہے نا, یہ انفراسٹرکچر ہی نہیں ہے کسی چیز کو بہتر کرنے کا. جو طور طریقے انہوں نے اپنا رکھے ہیں, ان کو نیب سے ڈرا رہے ہیں, وہ ان کو انتقام سے ڈرا رہے ہیں, ٹھیک ہے نا. یہ ان کے ساتھی ہیں, وہ بھی اس میں ملوث رہے, سب دونوں طرف سے جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ بھی ہو, یہ بھی سب کرپشن میں موجود ہے سب لوگ. بہتری کہاں سے آئے گی؟ کیوں دھوکہ دے رہے ہیں آپ؟ صرف ٹائم گین کر رہے ہیں, گھوڑے کو اڑنا سکھا رہے ہیں. سکھا کے دیکھ لیجئے, شاید اڑنا سیکھ جائے. یہاں تو انہونی ہوتی ہے. اگر آپ میرے خیالات سے اتفاق کرتے ہیں تو پاکستان کے بہتر مستقبل کے لیے کہ وہاں ایک سسٹم آئے, فیئر الیکشن کرائیے, خدا کے واسطے فیئر الیکشن کرائیے, اس کو آنے دیجئے جس کو 90% لوگ پسند کرتے ہیں, جس کے ساتھ کھڑے ہیں. اس میں یہ قوت ہے کہ وہ ان حالات میں پاکستان کو لیڈ کر سکتا ہے. آپ میں کسی میں یہ اہلیت نہیں ہے. سچ ہے, برا لگے گا لیکن قبول کیجئے. ہمارا چینل فائق صدیقی شو سبسکرائب کیجئے. بڑی عنایت ہوگی. شکریہ.